بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو ہے ہیکل سلیمانی کیا ہے، اور ہم اس سے پہلے آپ کو تابوت سکینہ کے بارے میں بھی بتا چکے ہیں، اور ہماری آج کی ویڈیو میں ہم ہیکل سلیمانی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، ہیکل سلیمانی در حقیقت ایک مسجد یا عبادت گاہ تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جنات سے تعمیر کروائی تھی تاکہ لوگ اس کی طرف منہ کر کے یا اس کے اندر عبادت کریں۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے یہودیوں کے ہاں کسی بھی باقاعدہ ہیکل کا نہ کوئی وجود اور نہ اس کا کوئی تصور تھا۔ اس قوم کی بددعاؤں والی خانہ بدوش زندگی تھی، اور ان کا ہیکل یا معبد ایک خیمہ تھا۔ اس خیمے میں تابوت سکینہ رکھا ہوا تھا، اور جس کی جانب یہ رخ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ روایات کے مطابق یہ تابوت جس لکڑی سے تیار کیا گیا تھا اسے شمشاد کہتے تھے، اور اسے جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا تھا۔ یہ تابوت نسل در نسل انبیاء سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تھا، اور اسی مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، من و سلوہ اور دیگر انبیاء کی یادگار موجود تھی۔ یہودی اس تابوت کی برکت سے ہر مصیبت پریشانی کا حل کر لیا کرتے تھے، اور مختلف اقوام کے ساتھ جنگوں کے دوران اس صندوق کو لشکر کے آگے رکھا کرتے تھے، اور اس کی برکت سے دشمن پر فتح پایا کرتے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی تو آپ نے اپنے لیے ایک باقاعدہ محل تعمیر کروایا، اور ایک دن ان کے ذہن میں خیال آیا کہ میں خود تو ایک محل میں رہتا ہوں جبکہ میری قوم کا معبد آج بھی خیمے میں رکھا ہوتا ہے۔ یہ بائبل کی روایات ہے، جیسے کہ بائبل میں ہے کہ بادشاہ نے کہا، میں تو دیودار کی شاندار لکڑی سے بنے ہوئے ایک محل میں رہتا ہوں، مگر خداوند کا تابوت ایک خیمے میں پڑا ہوا ہے۔ چنانچہ آپ نے ہیکل کی تعمیر کا ارادہ کیا، اور اس کے لیے ایک جگہ کا تعین کیا گیا۔ ماہرین نے آپ کو مشورہ دیا کہ اس ہیکل کی تعمیر آج کے دور میں ناممکن ہے، آپ اس کا ذمہ دار اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے دیجئے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 970 سے 930 میں اپنے دور حکومت کے چوتھے سال اس کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز کیا۔ آج اس کی بناوٹ اور مضبوطی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ تعمیر انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ اتنے بھاری اور بڑے پتھروں کو ان جنات کی طاقت سے چنا گیا تھا جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی، اور ہیکل کی پہلی تعمیر کے دوران ہی حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، لیکن جنات کو پتہ نہ چل سکا، اور انہوں نے ہیکل کی تعمیر مکمل کر دی۔ ناظرین، آپ نے اس سے پہلے بھی پڑھا ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح اللہ نے دوران عبادت ہی قبض کر لی تھی، لیکن اس کی ترکیب اس طرح بنی کہ آپ ایک لکڑی پر سر اور کمر رکھ کر عبادت میں مصروف ہو گئے، اور اس لکڑی کے سہارے ہی یوں لگتا تھا کہ آپ ابھی بھی عبادت میں ہی ہیں جبکہ آپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ بہرحال یہ ہیکل معبد یا مسجد بیت علی شان اور وسیع و عریض تعمیر کی گئی تھی، اور حضرت سلیمان کی وفات کے بعد اس میں 3 حصے کر دیے گئے تھے۔ بیرونی حصے میں عام لوگ عبادت کیا کرتے تھے، اور اس سے اگلے حصے میں علماء جو کہ انبیاء کی اولاد میں ہوتے تھے ان کی عبادت کی جگہ تھی، اور اس سے اگلے حصے میں جسے انتہائی مقدس سمجھا جاتا تھا اس میں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا۔ اس حصے میں کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی سوائے سب سے بڑے عالم اور پیش امام کے۔ وقت گزرتا رہا، اور اسی دوران بنی اسرائیل میں پیغمبر مبعوث ہوتے رہے، اور یہ قوم بد سے بدتر ہوتی رہی، اور یہ کسی بھی طرح اپنے گناہوں سے توبہ طائب نہ ہونے والی تھی، اور ان کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہ ایک جانب عبادت کیا کرتے تھے تو دوسری جانب اللہ کے احکام کی صریح خلاف ورزی بھی کیا کرتے تھے۔ ان کی اسی دوگلی روش سے اللہ پاک ناراض ہو گیا، اور ان کے پاس ایک بہت بڑی تعداد میں انبیاء کرام بھی بھیجے گئے تھے، لیکن یہ قوم سدھرنے والی نہیں تھی، اور حتیٰ کہ ان کی شکلیں تبدیل کر کے بندر اور سلور تک بنائی گئیں، لیکن یہ گناہوں سے باز نہ آئے۔ تب اللہ نے ان پر لعنت کر دی،
اور 586 میں بہت نصیر نے ان کے ملک پر حملہ کیا اور ان کا ہیکل مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا اور ہیکل میں سے تابوت سکینہ نکالا اور 6 لاکھ کے قریب یہودیوں کو قتل کیا اور تقریباً 2 لاکھ یہودیوں کو قید کیا اور اپنے ساتھ بابل یعنی کہ عراق لے گیا اور شہر سے باہر یہودی غلاموں کی ایک بستی تعمیر کی اور دوسری طرف بہت نصیر نے تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی کی اور اسے کہیں پھینک دیا گیا اور اسی حرکت کا عذاب اسے اس کے ملک کو اس طرح ملا کہ 539 میں ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل پر حملہ کر دیا اور بابل کے ولی کو سکشت فاس کر کے بابلی سلطنت کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ سائرس ایک ضم-دل اور انصاف پسند حکمران تھا۔ اس نے تل ایبب کے تمام قیدیوں کو آزاد کر کے ان کو واپس یروشلم جانے کی اجازت دے دی اور ساتھ ان کو ہیکل کے نئے سرے سے تعمیر کی بھی اجازت دے دی۔ چنانچہ ہیکل کی دوسری تعمیر 537 میں شروع ہوئی، لیکن تعمیر کا کام سر انجام دینے والوں کو اپنے وطن دشمنوں کی اتنی زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا کہ تعمیراتی کام جلد ہی عملی طور پر بند ہو گیا اور دارا اول کے دور حکومت تک مداخلت ہی کا شکار رہا۔ لیکن مزید کوششوں اور کاوشوں سے ہیکس کو دوبارہ تعمیر تو کر لیا گیا، لیکن اس بار اس میں تابوت سکینہ نہیں مل سکا اور اس کے بارے میں آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ بخت نصیر نے اس کا کیا کیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مقدس صندوق کی مزید توہین سے بچانے کے لیے اسے اللہ پاک کے حکم سے کسی محفوظ مقام پر معجزانہ طور پر چھپا دیا گیا ہے جس کا کسی انسان کو علم نہیں، لیکن یہودی آج بھی اس تابوت سکینہ کی تلاش میں گھوم رہے ہیں اور اس کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں اور وہ ہر جگہ اس کی تلاش کر رہے ہیں۔